الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ کا درود اللہ کی رحمت ہے، اور فرشتوں کا درود اللہ کے لیے رحمت کی دعا کرنا ہے۔ اے ایمان والو، آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو درود و سلام کا پڑھنا یہ ہمارے لیے باعث ثواب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے گا میں اس کی سفارش کروں گا، اور سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ کتنا مبارک عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں ہم پر۔ درود شریف کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ تو اس میں کچھ موقع ہیں جہاں شریعت میں آیا ہے، حالانکہ درود شریف کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، چلتے پھرتے خوب پڑھیے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ مواقع ہیں جہاں حدیث شریف میں آیا ہے۔ سب سے پہلا موقع ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اخیرہ میں التحیات کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ درود ابراہیم اس کو بولا جاتا ہے، اللہم صلی آخر تک، اللہم بارک آخر تک۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ میں ہے کہ دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم پڑھ لیجئے، اللہم صلی آخر تک، اللہم بارک آخر تک۔ تیسرا موقع یہ ہے جو نسائی شریف میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 1842 نسائی شریف، سنن نسائی ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور چوتھا موقع یہ ہے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ دعا قنوت کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، اور درود شریف کا پڑھنا مستحب عمل ہے، پڑھو گے تو زیادہ افضل ہے، ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چوتھا عمل یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب اور ضروری ہے، اور جب بھی نام آئے بار بار کہنا افضل ہے اور کہنا بھی چاہیے۔ اور پانچواں موقع یہ ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ اذان جب ہو جائے تو دعا پڑھو اذان کے بعد کی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ آخر تک، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کرو، یہ بھی افضل عمل ہے۔ اس کے علاوہ ایک موقع یہ ہے کہ مسجد میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں پہلے درود شریف پڑھو۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اندر پڑھنا ہے، بعض لوگ باہر ہی پڑھتے ہیں چپلوں پہ، نہیں، اندر آنے کے بعد جو مسجد کی حد ہے، درود شریف کون سی ہے؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ایسے ہی جب ہم نکلیں تو مسجد کے حد میں ہی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر جانے کے وقت کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ ایک موقع ہے جمعے کے دن خوب پڑھنا چاہیے درود شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ ہاں، تو یہ چیزیں ہیں۔ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ اللہ نے قرآن میں آرڈر حکم دیا ہے، لہٰذا زندگی میں ایک بار فرض ہے درود شریف کا پڑھنا۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں، اگر ہم درود شریف لکھ رہے ہیں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لکھنا چاہیے، صاد یا صلعم نہیں بنانا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں درود شریف کے تعلق سے، اور خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف کا اہتمام کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیک چیزوں کا پھیلانا بہت بڑا صدقہ ہے، خوب پھیلائیں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل اصلاحی بات RZ اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق